الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم. اس دنیا کی حقیقت سوائے دھوکے کی اور کچھ بھی نہیں. حسن و جمال، جوانی، مال و دولت، پیسہ، خوشحالی، یہ سب دھوکا ہے، صرف دھوکا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. الدنیا متاع الغرور ہے ہی دھوکے کا سامان. اس میں جو کچھ بھی ہے الا عالم او متعلم، سوائے اس کے کہ جو بندہ علم دین سیکھے اور علم دین سکھائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف بتا دیا، دو دو چار کی طرح. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو میجک ٹرک کر رہے ہوتے ہیں، اور پاکستان میں تو کم ہوتا ہے، صدر میں ایک دو لوگ ہیں جو میجک کا کام کرتے ہیں اور میجک بیچتے بھی ہیں، ٹرکیں سکھاتے بھی ہیں. باہر ممالک کے اندر بہت زیادہ یہ ہوتا ہے. تو اب وہ جو میجک دکھا رہا ہوتا ہے وہ سب لوگوں کے سامنے یہ کلیئر ہے کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ ٹرک ہے. جادو نہیں ہے، یہ ٹرک ہے. مگر پھر بھی ان کو میجیشین کہتے ہیں، ان کو جادوگر کہتے ہیں کہ نہیں یہ جادوگر ہے. حالانکہ وہ خود دعویٰ نہیں کرتے کہ وہ جادوگر ہیں، مگر دنیا ان کو جادوگر کہتی ہے. لیکن وہ کہتے ہیں یہ ٹرک ہے، نظر کا دھوکہ ہے. یہ نظر کا دھوکہ ہے. ہم آنکھ کے سامنے کبوتر نکال رہے ہیں، کس میں سے؟ جیب کے اندر سے. جیب کے اندر سے 6 کبوتر کیسے نکل سکتے ہیں؟ مگر وہ نکال کے دکھا رہا ہوتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ دھوکہ ہے. یعنی زبان سے تو نہیں کہہ رہا، مگر اپنے طرز سے بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ دھوکہ ہے. الا عالم و متعلم. ہاں، دین سیکھنا، دین سکھانا دنیا کے اندر یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ دھوکہ نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی حقیقت بتا دی. وہ جو میجیشن میجک دکھا رہا ہوتا ہے اس کی ٹرک کو دوسرا جادوگر سمجھتا ہے، دوسرا میجیشن سمجھتا ہے، اور وہ بھی اسی طرح جادو کر کے دکھاتا ہے. تیسرا میجیشن بھی جادو کر کے دکھاتا ہے، کیونکہ وہ اس ٹرک کو جانتا ہے، اس کی حقیقت کو جانتا ہے کہ یہ ٹرک کس طریقے سے سر انجام دی جائے گی کہ سامنے والے کو پتہ نہیں چلے گا. بس ایسے ہی جب انسان کی آنکھ بند ہو جاتی ہے تو وہ اس دھوکے کو دیکھ لیتا ہے کہ اچھا یہ دھوکا. بادشاہ سلامت کا انتقال ہو رہا ہے. جب شاہ فہد کا انتقال ہوا تو سعودی عرب کے اندر جب مسجد حرام کے اندر جنازہ آتا ہے تو اعلان ہوتا ہے الصلاۃ علی المیت یرحمکم اللہ. ہم بھی جب گئے تو ہم بڑے حیران ہوئے کہ بھی یہ کیا اعلان کرتے ہیں؟ ہر نماز کے بعد اعلان ہوتا ہے الصلاۃ علی المیت یرحمکم اللہ. ایک میت ہوتی ہے تو کہتے ہیں الصلاۃ علی المیت، نماز جنازہ ہے میت کی. اگر کوئی ایک عورت ہوتی ہے تو الصلاۃ علی المیتۃ یرحمکم اللہ، کہ ایک عورت کا جنازہ ہے. یا اگر بچے کا جنازہ ہے تو الصلاۃ علی الطفل یرحمکم اللہ، بچے کا جنازہ. اور اگر کئی سارے جنازے ہیں تو کہتے ہیں الصلاۃ علی الاموات یرحمکم اللہ. جب بادشاہ وقت کا انتقال ہوا، شاہ فہد کا انتقال ہوا، تو عصر کے بعد اس کی نماز جنازہ ہوئی اور اعلان ہوا الصلاۃ علی المیت یرحمکم اللہ.
کوئی لقب نہیں، کوئی شان کے الفاظ نہیں۔ موت ہر چیز کو صفر کر دیتی ہے، موت ہر چیز کا دھوکہ ہماری آنکھوں کے سامنے کھول دیتی ہے۔ بلیونائر جمع ضرب موت صفر ہے، موت ہے، میت ہے۔ حسن و جمال کی دیوی ضرب موت، موت ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی پوجنے والا نہیں، کوئی پیچھے چلنے والا نہیں۔ محبت کرنے والے کہتے ہیں ڈیڈ باڈی آ گئی، محبت کرنے والے سن رہے ہوتے ہیں کہ ڈیڈ باڈی آ گئی ہے، میت آ گئی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، دنیا کا دھوکہ ہماری آنکھوں کے سامنے کھلتا ہے۔ فرشتوں نے جب انسان پیدا ہوا تو اللہ سے سوال کیا، اے اللہ آپ نے اس کو پیدا کیا ہے تو یہ تو زندگی میں مگن ہو جائے گا۔ تو اللہ نے جواب میں فرمایا، میرے فرشتوں میں ان کے سامنے موت کو رکھ دوں گا کہ جب موت ان کے سامنے ہوگی تو پھر یہ زندگی میں گم نہیں ہوں گے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ جب موت ان کے سامنے ہوگی تو یہ زندگی کو گزار ہی نہیں پائیں گے، ہر وقت موت کا دھڑکا لگا رہے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں ان میں امید پیدا کر دوں گا کہ یہ امید پہ قائم رہنا شروع کر دیں گے۔ امید ہے کہ کل بھی ایسا ہی گزرے گا جیسے آج ہے، امید ہے پرسوں بھی ایسا ہی گزرے گا جیسا آج ہے۔ لیکن ہر انسان کی زندگی کی کہانی اللہ نے الگ لکھی ہے۔ دروازہ کھول دو۔ ہر انسان کی زندگی کی سٹوری الگ طریقے سے لکھی گئی ہے۔ کسی نے کسی طریقے سے دنیا سے جانا ہے اور کسی نے کسی اور طریقے سے دنیا سے جانا ہے۔ سب کا ایک طریقہ نہیں ہے کہ اس کو ہارٹ اٹیک ہوگا تو مرے گا، ہر ایک کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ اس کو فالج ہوگا تو یہ مرے گا، ہر کسی کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ ایکسیڈنٹ ہوگا تو یہ مرے گا، ہر کسی کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ ہر کوئی اپنے طریقے سے زندگی گزارتا ہے، مگر زندگی ختم ہوتی ہے اللہ کے حکم سے، اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق ختم ہوتی ہے۔ تو زندگی کو اللہ کی منشا کے مطابق گزارنے کی کوشش کرنا ہے۔ ہم اس کام کے لیے دنیا میں آئے ہیں، ہم اپنی مرضیوں کے لیے دنیا میں نہیں آئے۔ ہماری مرضیات پہ نہ یہ دنیا چلتی ہے، نہ چلی ہے اور نہ آئندہ کبھی چلے گی۔ آج سے 100 سال کے بعد ہم میں سے کسی کا وجود بھی زمین کے اوپر نہیں ہوگا، شاید کہ ہماری قبر بھی کسی اور کو دے دی گئی ہو، شاید کہ ہڈیاں بھی ختم ہو چکی ہوں۔ تو کیا ہے اس موت؟ وہ اصل زندگی وہ ہے۔ یہ تو ایک وقتی دھوکہ ہے، آنکھ بند ہونے کے ساتھ ہی اس دھوکے سے آنکھ کھل جائے گی۔ کوئی آج اپنے آپ کو زیورات میں لدا پھدا اور حسن کی دیوی سمجھ رہی ہے تو یہ دھوکہ ہے، یہ بے وقوفی ہے، یہ نادانی ہے۔ اللہ نے بار بار ہمیں قرآن مجید میں جگایا ہے، بتایا ہے۔ جیسے ہی دنیا کا تذکرہ آتا ہے تو اللہ کے لہجے میں حقارت آ جاتی ہے۔ لعب 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 لہو ولعب وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد لو كانت الدنيا عند الله مثل جناح بعوضة ما سقى منه كافرا شربة۔ دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، تو اللہ ایک ذرہ بھی ما سقى منه كافرا شربة، کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتا۔ تو دوستو اس کو یاد کیا کریں، اس کو یاد کیا کریں۔ کفا بالموت واعظا، حضرت ابوبکر حضرت عمر نے اپنی انگوٹھی پہ لکھ کے لگایا ہوا تھا، یا حضرت کسی صحابی نے، مجھے یاد نہیں ہے، کہ موت انسان کے لیے واعظ ہونے کے اعتبار سے کافی ہے۔ جب انسان کے دماغ پہ لذات کا ہجوم ہو، شہوات کا ہجوم ہو۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک عورت آئی، کہنے لگی اماں مجھے نمازوں میں دل نہیں لگتا، تلاوت قرآن کا جی نہیں چاہتا، میں کیا کروں ایسا کہ میرا نمازوں میں جی لگنے لگے، اعمال میں دل جڑنے لگے۔ تو اماں نے فرمایا کہ لگتا ہے موت کو بھول گئی ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا نا کہ دنیا اہل کفر
تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے، مگر تم پھر بھی ان کا مقابلہ نہیں کرو گے۔ یوشک الامم ان تداع علیہا، کہ ساری امتیں اکٹھی ہو کر تم پہ حملہ آور ہوں گی، اور ہر کوئی ایک دوسرے کو دعوت دے گا کہ آؤ مسلمانوں کو کاٹو، اور آؤ ان کو ختم کرو۔ لیکن صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا اس دن تعداد میں ہم لوگ کم ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ تم وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءً كَغُثَاءِ السَّيْلِ، سمندر کی جھاگ کی طرح تم ہو گے۔ یا رسول اللہ پھر ایسا کیا ہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت اتنی زیادہ آ جائے گی اور موت سے کراہت اتنی زیادہ آنا شروع ہو جائے گی کہ انسان کو اپنی آخرت کو یاد کرنا بھول جائے گا۔ جہاں کی تھوڑا سا موت کا تذکرہ کرو تو لوگوں کو وحشت ہونے لگتی ہے کہ بھی کیا ہے، ہر وقت موت کا ڈراوا۔ اللہ نے ڈرایا ہے، سمجھایا ہے۔ ہارون الرشید کا بیٹا تھا، یہ بیٹا بادشاہ بننے سے پہلے پیدا ہوا تھا، اور یہ اپنے بار بار اپنے والد کو نصیحت کرتا تھا کہ آپ دنیا میں زیادہ مگن ہیں، چھوڑیں کچھ دن دنیا کو، چھوڑیں کچھ وقت دنیا کو، ہر وقت مال و دولت کی دھن، ہر وقت مال و دولت کی گرج، ہر وقت جاہ و جلال اور جمال، ہر وقت اسی کا تذکرہ۔ کبھی اپنی زندگی میں ایسا وقت نہیں ہے کہ صرف اللہ کی یاد ہو، ہر وقت ضروریات زندگی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، کبھی نیند ہے، کبھی خواب ہیں، کبھی سوچیں ہیں، کبھی انٹرٹین ہے، کبھی، لیکن اللہ کی یاد کے لیے خالص ہو کے بیٹھنا، ایک کونے میں جڑ کر کچھ دیر آنسو بہا کے اللہ کو یاد کرنا، کچھ دیر اللہ سے تعلق بنانے والی باتیں کرنا، کچھ دیر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے میں مسکرا لینا، کچھ دیر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں کو یاد کرنا، کچھ بھی ایسا نہیں۔ تو بار بار ہارون الرشید کو ڈراتے تھے۔ ہارون الرشید نے ایک دن ان کے مصاحب خاص نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ اپنے بیٹے کو منع کریں کہ دربار کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں اور یہ ان تقاضوں کو پورا نہیں کر رہے ہوتے، تو آپ ان کو منع کریں۔ تو بادشاہ نے منع کیا، لیکن یہ پھر بھی نہیں باز آئے اور بار بار نصیحت کرتے۔ تو ہارون الرشید نے ایک دن کہا کہ ٹھیک ہے میرے دربار سے نکل جاؤ۔ تو وہاں پہ ایک پرندہ بیٹھا ہوا تھا، اس پرندے کو کہا کہ اے پرندے، تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ آؤ اور میرے کندھے پہ بیٹھ جاؤ۔ تو پرندہ وہاں سے اڑا اور اس کے کندھے پہ بیٹھ گیا، اور پھر پرندے سے کہا کہ واپس چلے جاؤ۔ تو پرندہ دوبارہ اڑا اور واپس اپنی جگہ پہ جا کے بیٹھ گیا۔ یہ کرامت دکھانے کے بعد سمجھایا کہ میری باتیں ان پرندوں پر تو اثر کرتی ہیں، مگر تمہارے زنگ آلود دلوں پر نہیں جاتی۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون ہے۔ ران یعنی دلوں پہ زنگ اس وقت لگتا ہے جب اپنے اعمال ایسے ہوتے ہیں، جب اپنے اعمال کے اندر سوز نہیں، دل میں سوز نہیں، لب پہ وہ آواز نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں ہے۔ تو باہر چلے گئے، اور ابو عامر بصری یہ بصرہ میں تھے، اور مزدوری ہارون الرشید کے بیٹے نے مزدوری کرنا شروع کر دی۔ ہفتے میں ایک دن مزدوری کرتے، کچھ روپے لیتے، روزانہ 7 روپے لیتے، روزانہ 1 روپے کی روٹی لے کے کھا لیتے، اور بقیہ دن اللہ کی عبادت کرتے۔ واقعہ اس لیے نہیں سنا رہا کہ ہم اس کو فالو کرنا شروع کریں، ہمیں کسب مال کا حکم دیا گیا ہے، بیوی بچوں کے لیے پیٹ پالنے کا حکم دیا گیا ہے، ان کو اچھی زندگی گزروانے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اچھا مال کمانے کا حکم دیا گیا ہے،
تاکہ زکاتیں ادا کریں، تاکہ صدقات ادا کریں، تاکہ حج کریں، تاکہ بار بار اللہ کے گھر کی زیارت کریں، تاکہ دنیا میں گھومیں، قل سیروا فی الارض، زمین میں گھومو، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم، کہ اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، اچھا اوڑھو۔ ہمیں غریب اور پھتو فقیر رہنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ مشہور ہے امام ابو حنیفہ نے ایک دن شادی میں جانا تھا، کسی تقریب میں جانا تھا، تو جیسے یہ رومال ہے نا ہمارے، تو اپنے دوست کی دکان پر آئے کہ بھئی مجھے ایک رومال دے دو کندھے پہ رکھنے کے لیے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے اپنی دکان کا سب سے مہنگا رومال نکالا، سب سے مہنگا رومال تھا 12,500 دینار کا، ٹھیک ہے، 12,500 دینار، ایک فیکٹری لگ جائے گی کپڑے کی۔ تو وہ میں نے نکال کے حضرت کو دیا، تو حضرت نے وہ رومال لیا اور چلے گئے۔ اگلے دن واپس تشریف لائے اور پھر مجھے کہا قد قتل تھا، نہیں تو نے مجھے ذلیل کر دیا، قتل کر دیا، اتنا گھٹیا رومال دیا ہے مجھے، ٹھیک۔ کہنے لگے کہ میں نے دیکھا تو امام صاحب نے جو دوسرا رومال اٹھایا ہوا تھا وہ رومال ایسا تھا کہ میرے 10 رومالوں کے مقابلے میں تب بھی وہ زیادہ قیمتی تھا۔ تو اسلام نے ہمیں حکم یہ نہیں دیا کہ تم زبردستی غریب بن کے رہو، پیسے نہ کماؤ۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا جب انتقال ہوا ہے تو حضرت کے ورثے کے اندر سونے کی اینٹیں اتنی زیادہ تھیں کہ لکڑی کاٹنے والی جو آریاں ہوتی تھی اس سے وہ سونا کاٹا گیا، مگر وہ آریاں ٹوٹ گئیں، سونا ختم نہیں ہوا، اتنا سونا تھا۔ عشرۃ مبشرۃ فی الجنہ، 10 مبشرہ میں سے، اور اتنا مال ہے۔ حضرت عثمان غنی 10 مبشرہ میں حضرت علی ہیں، حضرت ابو بکر ہیں اور حضرت عمر ہیں، یہ 3 بندے غریب ہیں، بقیہ سب امیر ہیں۔ ابتداء ابو بکر عمر بھی بہت امیر تھے، مگر خلافت کی ذمہ داری آتے ہی اپنی تجارت کو چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے غربت ہوئی، ورنہ شریعت نے ہمیں کہیں بھی منع نہیں کیا پیسے کمانے سے، بلکہ شریعت نے تو حکم دیا کہ المؤمن قوی، المؤمن قوی خیر من مؤمن ضعیف۔ فقہا نے لکھے قوی سے مراد مالدار مومن۔ شریعت نے مال کمانے کو کوئی منع نہیں کیا، مگر مال سے دل لگانے کو منع کیا۔ ہر وقت الذی جمع مالہ وعددہ، الذی جمع مالہ، ہر وقت پیسے ہی گنتا رہے، ہر وقت پیسے کے پیچھے ہی پڑا رہے، اور پیسے کے اوپر سانپ بن کے بیٹھے، نہ صدقات کرتا ہے، نہ خیرات کرتا ہے، نہ اللہ کے راستے میں دینے کی کوشش کرتا ہے، نہ اپنے وقت کو اللہ کے راستے میں لگاتے ہیں۔ میں یہ وہ سمجھا رہا ہوں کہ ایسی غفلت، ایسا مال کمانا کہ جس میں اللہ کا نام لینے کا وقت ہی نہیں مل رہا، جس میں اللہ اللہ کرنے کا وقت ہی نہیں مل رہا۔ ہمیں گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے جو فوجی حضرات کارگل جاتے تھے، سچن جاتے تھے، تو ان کو پاکستان آرمی کی طرف سے زمینیں ملتی تھیں، تو میرے والد صاحب بھی سچن میں رہے تھے، تو جس کی وجہ سے، چونکہ سچن میں رہنا کوئی آسان نہیں ہوتا، وہ ناممکن سی جگہ ہے عام انسان کے لیے، اس کے لیے باقاعدہ ٹریننگ ہوتی ہے۔ سچن تو جس کی وجہ سے ہمیں زمین ملی تھی پورا 1 مربع، تو یہ 25 ایکڑ زمین تھی۔ تو والد صاحب وہاں پر گئے، تو رمضان کے 2-4 دن گزر گئے، تو گھر آئے تو ایسے آنسوؤں سے رو رہے تھے۔ تو میں نے کہا کیا ہو گیا، کوئی زمین پہ قبضہ تو نہیں ہو گیا، کوئی غلام حسین نے بات کر دی، ٹھیکیدار نے کوئی مسئلہ کر دیا؟ نہیں، مجھے اس بات کا غم نہیں ہے، مجھے اس بات کا غم ہے کہ رمضان شروع ہوئے 4 دن گزر گئے اور میں کھیتوں کے اندر گھوم رہا ہوں۔ میرا کام تو رمضان میں قرآن پڑھنا ہے، میرا کام تو رمضان میں عبادت کرنا ہے، میرا کام تو رمضان، حالانکہ وہاں بیٹھے بیٹھے بھی 3-4 قرآن ختم کیے، لیکن اس بات کا غم تھا کہ عبادت کے لیے یکسو نہ ہو سکا۔ اللہ، کوئی عالم نہیں، کوئی حافظ نہیں، کوئی قاری نہیں، زندگی بھر ایک فوج کی نوکری کی۔ کیا ہے کہ
جب انسان کی فکر سلامتی کی طرف جاتی ہے تو پھر ایسا ہوتا ہے۔ تو ہارون رشید کے اس بیٹے نے وہاں جا کے مزدوری کرنا شروع کی، تو ابو عامر بصری نے اس سے گھر بنوایا۔ لمبا واقعہ ہے، سنا ہوا آپ لوگوں نے، بور نہیں کرنا چاہتا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو اس نے کہا کہ یہ شعر جا کے بادشاہ کو سنا دینا، اور یہ میرا ایک قرآن مجید ہے اور یہ چاندی کی انگوٹھی ہے، یہ بادشاہ کو کہہ دینا ایک پردیسی مسافر کا یہ ہدیہ ہے، یہ آپ اس کو امانت ہے، آپ اس کو قبول کریں۔ تو یہ ابو عامر بصری کہتے ہیں کہ میں گیا، بادشاہ کا قافلہ نکلا تو ہٹو بچو، اور بادشاہ ہاتھی پہ سوار، اور پالکی بادشاہ کی چل رہی تھی اس کے ساتھ ساتھ۔ میں اونچی جگہ پہ کھڑا ہوا اور میں نے کہا کہ امیر المومنین، آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کا واسطہ ہے، اب میری ایک بات سن لیجئے۔ تو ہارون رشید نے کہا ہاں سناؤ، وہیں سے کہا۔ تو اس نے وہ چاندی کی انگوٹھی اور وہ قرآن مجید دکھا دیا جو ہارون الرشید کی بیوی نے ان کو دیا تھا۔ تو یہ دیکھتے ہی پریشان ہو گئی، یہ تو میرے بیٹے کی نشانی ہے۔ تخلیہ کیا، اکیلے میں بلایا کہ کیا ہوا؟ کبھی یہ کسی بچے کا، لڑکے کا، نوجوان کا انتقال ہو رہا تھا تو اس نے یہ مجھے دیا تھا۔ کہنے لگو سچ بتاؤ وہ تو میرا بیٹا ہے؟ کہنے لگے میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ جب انسان کو اللہ سے تعلق ملتا ہے تو اس کے سامنے محلات کوئی چیز نہیں ہوتے، دنیا کے تعیش اور عیاشی اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، سب ختم ہو جاتے ہیں، اس کی آنکھوں کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ شرط ہے کہ تعلق مع اللہ کی کوشش کرے۔ اللہ نے اس دل کو ایسا بنایا ہے کہ اس میں اللہ کی یاد بھی تڑپ سکتی ہے اور اس میں شہوتیں بھی انسان کو تباہی کی طرف لے جا سکتی ہیں۔ اب اس کی مرضی ہے کون سا راستہ لیتا ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ، اور دو راستے ہم نے تم کو دکھائے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، سیدھا راستہ بھی دکھایا ہے، تقوی کا راستہ بھی دکھایا ہے، فجور کا راستہ بھی ہم نے تمہیں دکھایا، یہ راستہ تمہارے سامنے کھلا ہوا ہے۔ تو دوستو اپنے آپ کو اللہ کی یاد میں لگائیں۔ صرف کمائی، صرف پیسہ، صرف دھن دولت یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ضروری ہے، ہمیں حکم دیا ہے اس کو کمانے کا، مگر اس کے ساتھ کچھ دیر اللہ کا ذکر ہو، کچھ دیر موت کا مراقبہ ہو، کچھ دیر موت کو یاد کرنا ہو کہ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ اللہ اکبر۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتہ بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا یوں ہی خاک سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں، ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہمارا انجام یہی ہے۔ ہم نے جب دنیا چھوڑ کر جانا ہے تو یقین کیجئے وہاں پر انقطاع عملہ ہو جانا ہے، یعنی یہاں جو اعمال ہے، آج سبحان اللہ پڑھ لیا 500 مرتبہ، آج لا الہ الا اللہ پڑھ لیا 500 مرتبہ، آج درود شریف پڑھ لیا 1000 مرتبہ، یہ کام ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اڑے جا رہے تھے، اور یہاں سے پہلے جمبو آتا تھا نا کراچی میں، ابھی تو جمبو آنا بند ہو گئے، پہلے جمبو آتا تھا تو ہم مسجد حفصہ میں ہوتے تھے، تو جو چھت تھی نا ہمارے گھروں کی کھڑ 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 ہلتی تھی جب وہ جمبو نیچے گزرتا تھا ایئرپورٹ پہ لینڈ ہونے کے لیے، تو چھت ہلتی تھی کر کے، پنکھے ہلنا شروع ہو جاتے تھے، تو یعنی جب جمبو گزرتا تھا تو میں نے اس سے دیکھا، اچھا یہاں تو چونکہ جہاز دور سے گزرتا نا، جو آبادیاں قریب ہیں، میرے ایک دوست تھے میرے ساتھ MBA کر رہے تھے، تو وہ یہ
صوتی سوسائٹی میں مکان دیکھنے آئے، تو جو ہے مغرب کی نماز پڑھنے آئے تو مجھے دیکھا کہ بھئی تم یہاں پر؟ میں نے کہا جی۔ کہنے لگے بھی ہم تو یہاں گھر دیکھنے آئے تھے لیکن اب ہم نہیں لے رہے۔ کہ کیوں؟ کہ تو جہاز اتنے قریب قریب سے گزرتے ہیں۔ میں نے کہا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم جب نئے نئے آئے تھے تو جیسے ہی جہاز گزر تو فوراً دوڑ کے باہر جاتے جہاز دیکھتے، وہ اتنی قریب سے جہاز گزر رہا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ پتہ بھی نہیں چلا جہاز کب چڑھتے ہیں کب اترتے ہیں، کوئی پتہ نہیں۔ تو وہ جب جمبو آتا تھا نا تو یہ چھت نا یوں ہلکی ہلکی جو ہے وہ وائبریٹ کرتی تھی۔ تو میں نے سوچا کہ ایک جمبو کے اندر تو میکسیمم 500 پیسنجر آتے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کے اوپر 4000 لوگ آتے تھے۔ اب جب وہ اڑتا ہوگا تو پھر وہ کیسے، اس کی کیا شان ہوتی ہوگی، وہ کیسی اس کا مقام ہوتا ہوگا۔ تو ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت کے ساتھ یوں جا رہے ہیں تو نیچے سے ایک آدمی نے دیکھا، اس کے منہ سے نکلا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ سبحان اللہ ذکر کا نہیں ہے، یہ سبحان اللہ کلمات فجائیہ میں سے، کلمات فجائیہ اسے کہتے ہیں جو منہ سے ایویں ہی نکل جائے، اوئے یہ منہ سے ایسی نکل گیا، یہ منہ سے ایسی، اس کو کلمات فجائیہ کہتے ہیں۔ تو اس کے منہ سے فجائیہ تو اچانک سبحان اللہ، اللہ نے آل داؤد کو کیا شان عطا فرمائی۔ اب یہ سننا تھا تو ایک روشنی کا بگولا اوپر کی طرف گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے تخت کو حکم دیا، تخت نیچے اترا، یہ بگولا جہاں سے نکلا ہے اس جگہ پہ جاؤ، تو تخت وہاں سے نکل کر نیچے اترا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتہ چلا کہ اس بندے نے یہ کہا ہے، تو نیچے اترے، تخت سے نیچے اترے۔ اب خود سوچے کہ 4000 بندوں کا ایک تخت ہے، وہ نیچے اترا ہے تو کیا اس کا روب اور کیا وہ کیسے مٹی اور کتنے طوفان نیچے آئے ہوں گے۔ وہ نیچے اترے، اس سے پوچھا کہ تم نے کیا کہا تھا؟ کہنے لگے میں نے تو بس یہ کہا تھا کہ سبحان اللہ، اللہ نے آل داؤد کو کیا شان عطا فرمائی۔ فرمانے لگے کہ سن لو، یہ سارے کلمات، یہ سارا تخت، اس کے اوپر بیٹھے ہوئے 4000 لوگ، اس کے اوپر اڑتے ہوئے پرندے اور اس کی حفاظت پہ معمور جنات، یہ سارے کے سارے ایک دن فنا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، لیکن یہ جو تو نے کلمہ بولا ہے نا سبحان اللہ، یہ سبحان اللہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنی بڑی بات ہے جی، اس کا اجر اتنا زیادہ بڑا ہے کہ ہم جو اعمال یہاں کر لیتے ہیں۔ تو ہارون رشید کے بیٹے کا اس نے پیغام دیا، وہ پیغام بھی آپ کو سنانا مقصود ہے۔ اس نے کہا یا صاحبی لا تغترر بتنعم فالعمر ينفض والنعيم يزول فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول۔ یا صاحبی، اے میرے دوست، لا تغترر بتنعم، نعمتوں کے اندر دھوکہ مت کھا جانا، نعمتوں میں آ کے دھوکہ مت کھا جانا۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب کسی بندے کو نعمت نہیں ملی ہوتی نا تو وہ کہتے ہیں کہ یار مجھے تو ملی ہی نہیں ہے تو مجھے تو کریز ہوگا نا۔ کہ مسئلہ یہ کہ کریز ختم نہیں ہوتا۔ پیدل والا کہتا ہے سائیکل ملے، سائیکل والا کہتا ہے موٹر سائیکل ملے، موٹر سائیکل والا کہتا ہے گاڑی ملے، گاڑی والا کہتا ہے 2 ملیں، 2 والا کہتا ہے یہ 2 دیکھے وہ اچھی والی 1 مل جائے، وہ اچھی والی 1 ملتی ہے تو کہتا نہیں اس سے بھی زیادہ اچھی لینی ہے، پھر وہ کہتا ہے یار گاڑی کا کیا مزہ ہے، ہم تو جہاز پہ جائیں گے، پھر کہتا ہے یہ تو لامتناہی ہے، ڈیزائرز انلمیٹڈ ہوتی ہیں، تو یہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ لا تغترر بتنعم، ایک سہولت جیسے اور تو کہتے ہیں مفتی صاحب بس یہ ایک
ڈرامہ سیریز پورا کر لوں، اس کے بعد اگلا ڈرامہ پھر نہیں دیکھوں گی۔ تو یہ سیریز ختم ہونے سے پہلے نئی ایپیسوڈ کی کیا ہوتے ہیں وہ جھلکیاں آ جائیں گی، اور آپ کہیں گے چلو ایک اور دیکھ لیتے ہیں، پھر کہیں گے ایک اور دیکھ لیتے ہیں، پھر کہیں گے ایک اور دیکھ لیتے ہیں۔ ایک عالمہ بچی ہے، مجھے کہا کہ بس یہ ڈرامہ پورا کرنا ہے۔ میں نے کہا آپ سے پہلے مجھے ایک ڈاکٹر صاحبہ کا فون ہے، خاتون ڈاکٹر ہے، اس کا فون آیا، کہتی الحمدللہ جب سے تم سے تعلق ہوا ہے کبھی ایک ڈرامہ نہیں دیکھا، کبھی ایک کلپ نہیں دیکھا، اللہ کا شکر ہے اللہ نے بچایا۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کنٹرول کرنا چاہو گے تو کر لو گے، آپ نہیں کنٹرول کرنا چاہو گے تو نفس شتر بے مہار ہے، یہ کہیں رکنے والا نہیں۔ تو نعمتیں اللہ کی ہیں، نعمت استعمال کرنے کی کوئی ممانعت نہیں ہے، مگر لا تغترر بتنعم، نعمتوں میں دھوکہ مت کھا جانا کہ نعمت میں اتنے مشغول ہوئے کہ نماز چھوڑ دی، نعمت میں اتنے مشغول ہوئے کہ روزہ چھوڑ دیا، نعمت میں اتنے مشغول ہوئے کہ صدقہ کرنا چھوڑ دیا، ذکر کرنا چھوڑ دیا۔ لا تغترر فالعمر ينفد والنعيم يسود، عمر ختم ہو جائے گی، نعمتیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول، جب بھی تم کسی قبر و قبرستان کی طرف جنازہ لے کر جاؤ تو یہ یاد رکھنا تمہیں بھی کوئی قبرستان لے کے جائے گا، تمہیں بھی کوئی لے کر ضرور جائے گا۔ اللہ ہمیں اپنی موت کی تیاری کرنے والا بنائے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں کہ میرا دل نہیں لگتا، یہ واقعہ میں نے کئی مرتبہ سنا ہے، لیکن آج میں جس طرح سنا رہا ہوں مجھے اس کا بہت اچھا ادراک ہو رہا ہے۔ اس کو میں جس طرح پہلے بھی سمجھ میں آیا ہوا تھا، مگر جو سمجھ ابھی سمجھ میں آ رہی ہے وہ پہلے نہیں تھی، کہ انسان کو نمازوں میں عبادتوں میں جی اس وقت نہیں لگتا جب وہ اللہ سے غافل ہوتا ہے، تلاوت کرتا ہے بے توجہی سے، کیوں؟ وہ اللہ سے غافل ہے، آئینے کے سامنے گھنٹوں لگا دیتا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ سے غافل ہے۔ نعمتوں کے اندر اتنی چاشنی ملی ہوئی ہے، اس کو اتنی دلچسپی زیادہ ہے کہ اس کو اللہ کی یاد ہی نہیں آتی، اللہ سے مانگنا بھول جاتا ہے۔ جی ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے، کہ نعمتوں میں اتنا مشغول ہے کہ اللہ کی یاد کو بھول جاتا ہے، نعمتوں میں اتنا غرق ہو چکا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ نعمت دی کس نے۔ چنانچہ کہنے لگی نمازوں میں کیوں دل لگتا ہے؟ اس لیے کہ نعمتوں میں دل لگا۔ دل ایسی چیز ہے جو ایک وقت میں ایک سے زیادہ چیزوں میں نہیں لگ سکتا، یا تو ایک وقت میں خوشبو پسند کرے گا یا ایک وقت میں بدبو کے ساتھ گزارا کرے گا، ایسا نہیں کہ خوشبو اور بدبو دونوں کے ساتھ ایک وقت میں گزارا کرے، نہیں ہو سکتا۔ ایک وقت میں خوشی بھی ہے اور ایک وقت میں غم بھی ہے، نہیں، یا تو خوشی غالب ہوگی یا غم غالب ہوگا، غم بھی ہوگا دل میں ہلکا پھلکا، لیکن خوشی ہوگی، خوشی کا غلبہ ہوگا اور خوشی کے اندر مشغول ہوگا۔ تو انسان کا دل ایسا ہے، وہ کسی ایک چیز کی طرف غالب رہتا ہے، دو چیزوں کی طرف غالب نہیں رہ سکتا، یا تو وہ اللہ کی یاد میں غالب رہے گا یا پھر دنیا کی نعمتوں میں غالب رہے گا۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ، کہ یہ انسان ایسا مال کی محبت میں بڑا شدید، بہت شدید ہے مال کی محبت میں، اور وہی محبت کلا بلران علی قلوبہم، دل کے اندر زنگ لگا دیتی ہے زنگ، اور پھر وہی مال اس کو وہ لذتیں نہیں دے رہا ہوتا، وہی مال اس کو وہ سکون نہیں دے رہا ہوتا، وہی مال اس کے ساتھ وہ تسلی کا باعث نہیں بن رہا ہوتا، کیونکہ اللہ کی یاد سے غافل ہے۔ بات تو کچھ اور کرنی تھی، بات کدھر نکل گئی۔ اما عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ کچھ دیر قبر کا مراقبہ کرو، کچھ دیر موت کو یاد کرو، جب کچھ دیر موت کو یاد کرو گی تو پھر مجھے بتانا۔ 3-4 روز کے بعد آئی اور کہنے لگی کہ اماں جی
ہاں دل میرا پرسکون ہو گیا ہے اور دل میں اللہ کی یاد غالب آنے لگی ہے، ذکر و عبادات میں جی لگنا شروع ہو چکا ہے۔ تو یہ دیکھ لیں، اگر ہمیں نوکری کرنے کو منع نہیں ہے بلکہ حکم ہے کہ کرو، کمانے کو منع نہیں ہے بلکہ حکم ہے کہ کماؤ، بیوی بچوں کے ساتھ کھیل کود کرنا، سیر و تفریح کرنا کوئی منع نہیں ہے، بلکہ حکم ہے کہ ان کو خوش رکھو، ان کا دل خوش رکھو، ان کے ساتھ جائز تفریحات کرو، ہمیں حکم دیا گیا ہے، یہ کرنے کا حکم ہے، مگر اس کے ساتھ اپنے جی کے اندر ان چیزوں کو غالب نہ آنے دیں، اپنے دل کے اندر اللہ سے تعلق کو غالب کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا